زہیب اعظم بھائی میری آواز سن رہے ہیں یہاں تشریف لے آئیں. زہیب اعظم بھائی اگر میری آواز سن رہے ہوں تو اسٹیج پر تشریف لے آئیں. کروں گا تمام ساتھیوں سے جو اسٹیج کے آگے اطراف میں کھڑے ہیں کہ ہم اجلاس کی کارروائی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. حضرائے کرم سامنے تشریف لے جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیچھے تک جہاں کھڑے ہیں تمام ساتھیوں سے میں درخواست کروں گا کہ تشریف رکھیں. او آر سی حیدرآباد ڈسٹرکٹ اور تمام زون سے تشریف لانے والے ساتھیوں سے میں ملتمس ہوں کہ سامنے تشریف رکھیں. میں درخواست گزار ہوں جاوید قاضمی بھائی سے اسٹیج پر تشریف لے آئیں. ٹھیک. پاک کالونی ٹاؤن سے ساتھیوں کا ایک قافلہ یہاں پہنچا ہے, ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. اب میری نظر کام نہیں کر رہی ہے, جتنے ساتھی آ چکے ہیں اور آواز وہاں تک ضرور پہنچ رہی ہوگی کہ ہم کارروائی کا آج کے اس جنرل ورکہ اجلاس کی کارروائی کا باضابطہ آغاز کرنے جا رہے ہیں. اچھا ہو جائے گا, بیٹھ جائیں. یہاں بٹھا دیں, یہاں بٹھا دیں. اچھا, میں درخواست کروں گا تمام ساتھی جو کھڑے ہیں نیچے یہاں بیٹھ جائیں, آرام سے بیٹھ جائیں فرشی نشست پہ. تلاوت کلام پاک سے اجلاس کی کارروائی کا باضابطہ آغاز کیا جا رہا ہے. جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے تمام ساتھیوں سے میں ملتمس ہوں کہ ترتیب کے ساتھ فرشی نشست پر تشریف رکھیے. حیراں ہوں ندرتوں پر تیری ہی قدرتوں پر, ہے انہیں سارے عالم پروردگار عالم. پروردگار عالم تو کھائے جس کی قسمیں, میں بھی اسی کے بس میں, جس کے لیے تصور توڑے سفر کی رسمیں. مانگوں جھلک ذرا سی ہر سانس اس کی پیاسی, وہ جوے باری عالم پروردگار عالم. تلاوت کلام پاک کے لیے میرے ساتھ نظامت کے فرائض انجام دینے والے جناب زہیب اعظم بھائی سے درخواست کروں گا تلاوت کلام پاک سے اجلاس کی کارروائی کا باضابطہ آغاز فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. جزاک اللہ. شکریہ. اچھا, میں یہاں درخواست کروں گا برائے کرم ازرائے کرم, کیونکہ تلاوت کلام پاک سے اجلاس کی کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے. پلیز آپ لوگ جو سائڈ میں کھڑے ہیں, کیمرہ مین جو ہے انہیں پرابلم ہو رہا, آپ لوگ بھی بیٹھ جائیں. جس جگہ کھڑے وہیں بیٹھ جائیں, یہیں بیٹھ جائیں.
آج کے اس جنرل ورکر اجلاس میں بالخصوص انچارج کراچی ڈویژن کامران فاروق بھائی، جناب جاوید قاظمی بھائی، اسلم بھٹو بھائی، حیدرآباد سے تشریف لانے والے شہزاد بھائی، ان کے ساتھ ڈسٹرکٹ کمیٹی کے ساتھی ضمیر بھائی، اور ہمارے نام اگر لیا جائے تو ایک طویل فہرست ہے۔ فاروق بھائی کے ساتھ موجود شہزاد بھائی حیدرآباد سے تشریف لائے، کامران بھائی، جاوید قاظمی بھائی، نگت باجی، ذاکر بھائی، ضمیر بھائی، اسلم بھٹو بھائی، نوید بھائی اور دیگر جتنے بھی ORC کے ذمہ داران سامنے کی جانب موجود ہیں، ان تمام کو اجلاس میں بھرپور محنت کے اوپر زبردست خراج تحسین پیش کی جاتی ہے۔ آج کا یہ اجلاس میں صرف 2 بات کروں گا، اس کے بعد صرف 3 مقرر ہیں، بہت مختصر اور ٹو دا پوائنٹ بات ہوگی۔ آج کا یہ اجلاس جنرل ورکر اجلاس، ہم نام کرتے ہیں اس معصوم بچی کے جس کو ٹنڈولا یار میں جس کے باپ کے جنازے پر پیروں پر ڈنڈے مارے گئے اور وہ زخمی حالت میں ہمارے سامنے موجود تھی۔ اس اجلاس کو ہم نام کرتے ہیں اسلم شہید، نارتھ کراچی کے وہ ساتھی جو شیلنگ میں شہید ہوئے، ان کے معصوم بچوں کے نام کرتے ہیں جو اپنے باپ کے جنازے کے سامنے کھڑے تھے، وہ ہمارا سرمایہ ہے۔ یہ اجلاس ان دونوں شہداء کے بھرسا کے نام ہم کرتے ہیں، انہیں زبردست خراج تحسین پیش کیجیے۔ زبانیں کٹ بھی جائیں تو ہونٹ ہلاتے رہنا، اپنے ہونے کا احساس دلاتے رہنا، میرے لہجے میں میرے عہد کی سچائی ہے، میری آواز سے آواز ملاتے رہنا، میری آواز سے آواز ملاتے رہنا۔ بھرپور تالیوں میں استقبال کیجئے سینئر رکن ORC ملتمس ہوں ڈاکٹر نگت شکیل باجی سے تشریف لائیں اور بھرپور انداز میں خطاب فرمائیں، بھرپور انداز میں استقبال کیجئے۔ یہاں پہ موجود ORC سربراہ ORC ڈاکٹر فاروق سرکار، ORC کے جتنے ممبران ہیں وہ سب، تمام تحریک باجیاں اور ہمارے میڈیا کے بھائی، سب کو السلام علیکم۔ آج یہاں پہ ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد موجود ہے، ہمارے جنرل ورکر جو ہمارے کارکنان ہیں، جو ہماری تحریک کی بھیڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ سب کو میں یہاں پہ خوش آمدید کہتی ہوں، اور یہاں پہ ہم اپنے جو بھائی ہیں جتنے ہمارے کراچی ڈویژن کے جوائنٹ انچارج، ان سب کو میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے پورا ہفتہ اس سے زیادہ بہت زیادہ محنت کی ہے، تو ان کے لیے زوردار تالیاں ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ آپ لوگوں کو مبارکباد بھی پیش کرتی ہوں اس کالے قانون کے خلاف جو سپریم کورٹ میں آیا تھا، بلدیاتی کالے قانون کے خلاف، جو کہ 2013 کا ہے، اور جس کے خلاف 28 اپریل 2017 میں ڈاکٹر فاروق سرکار کی سربراہی میں ایک پٹیشن دائر کی گئی تھی، اور 4 سال کی بہت محنت اور لگن کے بعد الحمدللہ اس کا جو نتیجہ آیا ہے وہ ہم سب کے لیے بہت اطمینان بخش ہے، اور ہم سب اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ تو یقیناً بہت کم ہوگا، لیکن ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے ڈاکٹر فاروق سرکار کا بھی، جن کی سیاسی بصیرت اور آئینی سوجھ بوجھ نے ہمیں اس کامیابی سے ہمکنار کیا۔ اور آج ہم سب جو اتنی بے انتہا خوشیاں منا رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ MPM کے فاروق بھائی نے یہی کہا ہے کہ یہ کامیابی دراصل MPM کی کامیابی ہے، فاروق بھائی کی بھی کامیابی ہے۔ فاروق بھائی نے اپنی عادت رکھی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو پورے کا پورا MPM کے کھاتے میں ڈالا ہے کہ اور ہم سب بھی MPM کے کارکنان ہیں، ہم تو اپنے آپ کو MPM سے علیحدہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ تو کچھ لوگ ہیں جو کہ ہمیں علیحدہ ORC، یقیناً ہم نے ORC بھی اس لیے بنائی ہے کہ ہم کو اپنی اصلی MPM کو حاصل کرنا ہے۔ تو یہ جو بلدیاتی قانون ہے
हेलो भाई साहब. तो काले कलियाती कानून के हवाले से जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उस पर यकीनन हम सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, लेकिन ये फैसला इतने आराम से हम अभी हम मुबारकबाद और खुशियाँ तो मना रहे हैं, लेकिन असली खुशी हमें उस वक्त मिलेगी जब हमें एक मुस्तहकम और स्ट्रॉन्ग ताकतवर कलियाती सिस्टम मिलेगा। और ये इतना आराम से हो नहीं सकेगा क्योंकि पीपीपी जो है पीपल्स पार्टी को इतने आराम से इस फैसले को कबूल नहीं कर रही है। हमारे सीएम तो हमें काफी नाराज भी नजर आ रहे थे कि क्या मेयर को हम सीएम का इख्तियार दे दें, क्या हम उनको पीएम का इख्तियार दे दें, क्या हम उनको नेशनल असेंबली का इख्तियार दे दें। तो भाई हमें नहीं चाहिए इतने इख्तियारात, आप हमें सिर्फ बल्दियात का इख्तियार दे दीजिए, आप हमारी बल्दिया को बाइख्तियार बना दीजिए, हम इंशाल्लाह ताला अपने सिस्टम को इम्प्रूव कर लेंगे। कह रहे हैं अगर हम क्या घर चले जाएं, हाँ हम हाथ जोड़ के आपसे कहते हैं कि आप लोग घर चले जाइए, क्योंकि आपने कराची का इतना बेड़ा गर्क कर दिया है, उसको एक गोट बना के रख दिया है, उसको बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया है। तो अगर ये हमारा बल्दियाती सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिसके लिए अब हमें यकीनन बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी और हमें मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें पीपल्स पार्टी इतने आराम से हमारे इख्तियारात नहीं देगी। एक तो हमें ये चाहिए, और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये पीपल्स पार्टी वाले समझते हैं कि हम उनकी राया हैं। जिस तरह वो गांव और गोठों में अपने कम्पनियों पे अपने गुलाम समझ के उन्होंने रखा हुआ है लोगों को, कराची के लोगों को भी उन्होंने अपनी राय समझा हुआ है। कोई उनसे जवाब नहीं मांग सकता, कोई उनसे बात नहीं कर सकता। और ये सब कुछ किस तरह से है, इसलिए कि हम सब टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, हमारी स्ट्रॉन्ग हमारी स्ट्रेंथ सब कुछ हमारी खत्म हो गई है, और ये अब जो फायदा उठा रहे हैं वो हमारे टुकड़े होने का उठा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हमें अपनी आंखें खोलनी चाहिए और हमें आगे बढ़ के जो रूठे हुए लोग हैं, जो नाराज हैं, जो किसी वजह से नहीं बहादुराबाद की तरफ जा रहे हैं, तो उनको समेट लीजिए। बाप का क्या फर्ज होता है, अगर औलाद नाराज हो जाए या उसके बच्चे नाराज हो जाए तो वो मीठी जबान बोलता है, वो उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं उनको दूर करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे तो हमें उल्टी चीजें नजर आ रही होती हैं, हमें ही आंखें दिखाई जा रही होती हैं, हमें ही बुरा भला कहा जा रहा होता है। तो प्लीज अगर यही हाल रहा, हमारे फारूक सदाब भाई ने तो देखिए, अगर हम सब नहीं मुत्तहिद हुए और हमें इत्तेहाद नहीं हुआ तो फिर 21 जनवरी को जैसे भोलू खानजादा भाई को शहीद किया गया, उसके बाद 26 जनवरी को जिस तरह असलम भाई को शहीद किया गया, बाजियों के ऊपर शेलिंग की गई, लाठी चार्ज किया गया, जो पार्लियामेंटेरियंस थी उनको जिस तरह लाठी चार्ज किया गया, उनकी जिस तरह बेहुरमती की गई है, तो ये सब होता रहेगा। और ये किस वजह से होगा, इस वजह से कि हम मुंतशिर हैं, हमारे इंतशार का फायदा उठा के ये दूसरे लोग जो हैं वो हमारा फायदा उठा रहे हैं और वो हमें नुकसान पे नुकसान पहुंचाए जा रहे हैं। आप बताइए ना किसने क्या उनके खिलाफ एक्शन लिया जो ये 26 जनवरी का वाकया हुआ है। फारूक भाई ने तो फिर भी आगे बढ़ के सारी अपने जितने इख्तिलाफात के पीछे रख के 26 जनवरी को ही शाम में चले गए थे बहादुराबाद। उसके बाद वहाँ फिर उनके बाद असलम भाई के जनाजे में भी शरीक हुए, फिर उन्होंने अपने मेंबर्स भेजे उनके सोए के लिए छुट्टी के खिलाफ थे। फिर 3 तलवार पे जो बाजियों का धरना वो एहतजाज था, उसमें भी हमारी बाजियां शरीक हुई। तो फारूक भाई ने तो हर जगह 4 कदम आगे बढ़ के उनका वेलकम किया है, लेकिन अब वेलकम करने की बारी उनकी है। और वहाँ पे ये भी पता होना चाहिए कि अगर आपने आंखें दिखाई, आपने किसी को जलील किया, तो कोई भी अब आपकी बातों में नहीं आएगा और आपकी इस तजलील को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो मेरी वहाँ के लोगों से और अपने एमकेएम के लोगों से यही दरख्वास्त है
یہی درخواست ہے کہ آپ آگے بڑھیے، ایک ہو جائیے، کیونکہ جو متحد متحدہ ہے وہی کامیابی حاصل کر سکتی ہے. منتشر متحدہ کوئی کامیابی حاصل نہیں کرتی، صرف مذاق بن کے رہ جائے گی. تو آئیے ہم سب ایک ہو جائیں، اتحاد قائم کریں. بہت شکریہ. نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ یہ تھی نگہ شکیل باجی، اور باجی کہہ رہی تھی یہ بکھر گئے. باجی یہ بکھرے نہیں ہیں، یہ نکھر گئے. کراچی کے لیے اگر آج بھی آواز بلند کرنی پڑے گی تو کرو گے؟ ہاتھ بلند کر کے بتانا ہے، کرو گے؟ اگر کراچی یا مہاجر قوم پر کوئی انگلی اٹھائے گا لڑو گے؟ آواز بلند کر کے بتانا ہے، لڑو گے؟ نعرہ مہاجر، نعرہ متحدہ. آج 6 فروری ہے. آج سے 4 سال قبل اسی گلی میں یہی نوجوان اور یہی متحدہ کے کارکنان لبوں پر صرف ایک نعرہ، قدم بڑھاؤ فاروق بھائی، کون تمہارے ساتھ ہے؟ اور آج 4 سال بعد 6 فروری والے دن یہ گلی، یہ جنرل مرکز اجلاس اس بات کی دلیل دے رہا ہے کہ فاروق بھائی آج بھی قدم بڑھائے. کون آپ کے ساتھ ہے؟ کون آپ کے ساتھ ہے؟ تمہارا بھائی، تمہارا بھائی فاروق بھائی، تمہارا بھائی، تمہارا بھائی فاروق بھائی قدم بڑھائے. ہاتھ بلند کر کے جواب دینا ہے، فاروق بھائی قدم بڑھائے. اور اب ان لوگوں کو یہ پیغام بھی دینا ہے کہ جو دعوت بھی دے اور لہجے کا رخ بھی بدلے. ان اشعار کے ساتھ کامران فاروقی بھائی جو کراچی چیپٹر کے انچارج ہیں انہیں میں دعوت دوں گا. اور اشعار میں آپ کے لیے پیغام ہے کہ اوجھل سے ہی نگاہ سے ڈوبا نہیں ہوں میں، اے رات ہوشیار کہ ہارا نہیں ہوں میں. مجھ کو فرشتہ ہونے کا دعویٰ نہیں، مگر جتنا برا سمجھتے ہو اتنا نہیں ہوں میں. اس طرح پھیر پھیر کے باتیں نہ کیجئے، لہجے کا رخ سمجھتا ہوں، بچہ نہیں ہوں میں، بچہ نہیں ہوں میں. کامران فاروقی بھائی اپنی بھرپور تالیوں میں استقبال کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں موجود سربراہ ORC ڈاکٹر فاروق ستار بھائی، مرکزی اراکین، بالخصوص اتنی بڑی تعداد میں میری مائیں، بہنیں، باجیاں، نوجوان، بزرگ اور عزیز تحریکی ساتھیوں، السلام علیکم. ساتھیوں، آج کا یہ اجلاس یہ بتا رہا ہے کہ ہم جو فاروق ستار بھائی کے ساتھ تھے، جو متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھی تھے، جو MQM کے کارکن تھے، ہم کل بھی حق پر تھے، ہم آج بھی حق پر ہیں، اور ہم کل بھی حق کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. کل ایک اجلاس ہمارے بھائیوں نے بھی کیا، آئین، قانون اور ضابطے کی بات کی. تو وہ آئین، وہ قانون، وہ ضابطے، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر پورا اتر رہا ہے سارے کے سارے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے تنظیمی ڈسپلن کے اندر موجود ہے. اگر ایسا ہوتا تو آج ان کی یوسیاں، ان کے ٹاؤن، ان کے سیکٹر آج خالی نہیں ہوتے، آج یہ ضرب غفیر یہاں نہیں ہوتا بلکہ وہاں پر موجود ہوتا. تو سب سے پہلے انگلی اٹھانے سے پہلے آپ
آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہوگا. آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کہاں کہاں ماضی میں ہم سے غلطیاں ہوئی. ارے یہ آئین، یہ قانون، یہ ضابطے تو ہمارے ان شہید ساتھیوں کی میراث بھی نہیں ہے، ان شہید ساتھیوں کا لہو ہے جو یہ کہتے کہتے اس دنیا سے چلے گئے کہ جس شان سے وہ مقتل گئے وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں. ارے ان کے ہیں یہ آئین، ان کے ہیں قانون، ان کے ہیں یہ ضابطے سارے. آپ بات کرتے ہیں آئین، قانون اور ضابطوں کی، اچھی بات ہے. ہر کارکن کو آئین، قانون اور ضابطے میں رہنا پڑے گا، لیکن اس سے پہلے سب سے پہلے یہ قانون لاگو ہوگا کنوینر پہ، ڈپٹی کنوینر پہ، رابطہ کمیٹی پہ، مرکزی ذمہ داران پہ. اس کے بعد یہ نیچے لاگو ہوگا سب کے اوپر، اور ہم بھی سب اس کے اندر شامل ہیں. اور یکجہتی کی اگر بات کی جائے، ہم سے بڑھ کر یکجہتی کون کرے گا؟ یہاں پر ہزاروں جنازے اٹھے ہیں، یہاں پر سینکڑوں قتل ہوئے ہیں، ہمارے ہزاروں شہیدوں کی تعداد ہے، مسنگ پرسن ہیں. آج بھی جیلوں کے اندر سینکڑوں ساتھی قید ہیں، اور آج بھی بہت سارے ساتھی لاپتہ ہیں اور دربدری کی زندگی گزار رہے ہیں. کیا ان کے لیے آپ کو کہیں سے آواز اٹھتی ہوئی نظر آتی ہے؟ آج 3.5 سال حکومت میں ہم لوگوں کو بیٹھے ہوئے ہو گئے. کیا آپ نے کبھی سنا کہ کوئی ساتھی ان کے توسط سے بازیاب ہوا؟ کیا فروغ نسیم نے آج تک اس پر کوئی قانون سازی کی؟ کیا فروغ نسیم نے سپریم کورٹ کے اندر ان لاپتہ ساتھیوں کے لیے، ان بے گناہ اسیروں کے لیے کوئی بات کی؟ کسی فورم سے کوئی بات ہوئی؟ اگر ہوئی تو آپ گواہ ہیں، بتائیے ہاں یا نہ. اگر بتائیے آپ لوگ، اور بتائیے کہ فاروق بھائی اگر بات کر رہے ہیں تو یقیناً فاروق بھائی بھی پابند ہیں، ہم بھی پابند ہیں، لیکن انہی چیزوں کے آپ بھی پابند ہیں، انہی چیزوں کے یہ کارکن بھی پابند ہے. اور انشاءاللہ ہم تو تنظیمی ڈسپلن کو بہت عرصے سے بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. ہم لوگ 20 سال باہر گزار کر نہیں آئے، ہم لوگ جہاں سے چلے تھے آج بھی وہیں پر کھڑے ہیں، ہمارے گھر آج بھی وہیں پر ہیں، فاروق بھائی کا گھر آج بھی وہیں پر ہے. تو یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ کون سی قیادت صحیح ہے. اور غلطیاں کو اگر ازالہ کرنا ہے، غلطیوں کو اگر بھلانا ہے تو آئیے بھائی بندی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ اس قافلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ورنہ نہ کچھ آپ کر سکو گے، اور ہم جو بھی کرنے کی پوزیشن میں ہیں ہم اس سے انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور اس کا عملی مظاہرہ ہم نے بھولو بھائی کی شہادت پہ آپ نے دیکھا، اسلم بھائی کی شہادت پہ دیکھا، ہماری ماں بہنوں پہ جس طرح سی ایم ہاؤس کے اوپر تشدد ہوا، جس طرح ان کی بے حرمتی کی گئی. تو کیا فاروق بھائی کے قافلے کے لوگ، کیا متحدہ اقوام متحدہ کے قافلے کے لوگ وہاں موجود نہیں تھے؟ کیا ہم نے اپنے اختلافات کو اس وقت سامنے رکھا؟ نہیں رکھا. ہم ڈائریکٹ باداباد گئے، ان ساتھیوں سے ملے، ان سے ہم نے بات کی، مگر اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ ہم آج بھی تیار ہیں، آئیے اگر ملنا ہے تو دل سے ملیے. آئیے تنظیم کو اگر آگے بڑھانا ہے، تحریک کو دوام بخشنا ہے، اپنے شہداء کے لہو کی قربانیوں کا اگر ثمر چاہیے تو اپنے دلوں سے کینوں کو صاف کیجئے، اور ہم سب کو دل سے دل کے ساتھ ملا کے لگائیے. پھر دیکھیے گا اس کراچی میں کون بٹیرا، کون جاگیردار، کون سرمایہ دار ہماری باجیوں پہ، بہنوں پہ یا بھائیوں پہ ظلم کرنے کی ہمت رکھتا ہے. جیے مہاجر، جیے متحدہ. تو اس پلیٹ فارم سے ہمارا پیغام کہ یہ چینل ورکر اجلاس اظہار یکجہتی کے لیے تھا، اس لیے تھا کہ ہم لوگ سب ملیں گے، بیٹھیں گے، آئندہ کی حکمت عملی بنائیں گے، اپنے اسیروں کے لیے بات کریں گے، اپنے شہداء کا خراج دیں گے، اپنے جو مسنگ پرسن ہیں ان کی بات کریں گے. مگر یہاں پر تو مجھے نہیں لگتا چند لوگوں کے ذاتی مفادات، چند لوگوں کی ذاتی اناٹ یا انا پرستی یا ایگو اس کے خون کے اندر وہ اس طرح بند ہے کہ اس سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس بادرآباد کے وہ ساتھی، وہ ذمہ دار، وہ ٹاؤن کے ساتھی اور ذمہ دار جو نظریاتی طور پر پختہ ہیں، تحریک کے لیے
تن من دھن سے قربانی دینا چاہتے ہیں، میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ خدارا آپ بھی آگے بڑھیے اور صحیح اور غلط کے اندر فیصلہ کیجیے۔ جی متحدہ، جی متحدہ، جی مہاجر، والسلام۔ وہ کیمرہ ہے بھائی۔ آپ تھے انچارج کراچی ڈویژن کامران فاروق بھائی، اور کہہ رہے تھے انجمن جس میں ہوئے خون سے اجالے میرے، انجمن جس میں ہوئے خون سے اجالے میرے، آج وہ مانگتی ہے مجھ سے حوالے میرے، آج وہ مانگتی ہے مجھ سے حوالے میرے، توق و زنجیر مجھے راستہ دکھلاتے ہیں، جبر و زندہ ہیں جینے کے حوالے میرے، حق پرستی میرا شیوا، وفا میرا شعار، تن کے کپڑے بھی کوئی چاہے بنا لے میرے، لب اگر سی بھی دیے تو چہرہ میرا بول اٹھے گا، حال دل کہہ دیں گے پاؤں کے چھالے میرے، حال دل کہہ دیں گے پاؤں کے چھالے میرے، اور آپ کا استقبال بتائے گا۔ اب جس شخصیت کو میں بلانے جا رہا ہوں آپ کا استقبال بتائے گا۔ یہ داغ داغ اجالا، یہ شب اسی کا سحر، یہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں، فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل، کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں، جگر کی آگ، نظر کی امنگ، دل کی امنگ، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی، اور منزل فاروق ستار بھائی کی سربراہی میں ملے گی۔ آپ کا استقبال، آپ کی محبت بتائے گی سربراہ وارسی ڈاکٹر محمد فاروق ستار بھائی۔ کامران بھائی آگے سے بٹھا دیں لوگوں کو، کامران بھائی بٹھا دیں۔ تحریک MQM کے تحریکی اور نظریاتی ساتھیوں، تحریک MQM کے تحریکی اور نظریاتی ساتھیوں، چاہے جو آج کے اس ورکرز اجلاس میں اور سی کے بینر تلے بیٹھے ہیں، یا جو MQM پاکستان کے بینر تلے خالد مقبول صدیقی بھائی کے ساتھ بیٹھے ہیں، میں تمام تحریکی ساتھیوں، نظریاتی کارکنوں کو آج کے اس ورکرز اجلاس، میڈیا کے دوستوں کو، بہنوں،
नहीं लगा रहा हूँ बेटियों, भाइयों और अपने बेटों को दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैंने मैं इस बात पर मुकम्मल यकीन रखता हूं कि तहरीक एक है, नजरिया एक है, सोचो फिक्र एक है, हमारे मसाइब एक हैं। अगर तंजीमी कोई इख्तलाफ है, अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात है, तो आज हम जिस सूरत हाल से गुजर रहे हैं, जब मैं बहादुराबाद गया 26 जनवरी को, तो मैं जिस मकसद के लिए वहां गया वो इज्जत और वकार बचाने, इज्जत और वकार को बहाल करने और तहरीक को बचाने और बहाल करने के लिए वहां गया। मैंने ये कहा था जब इसके बाद कुछ नहीं बचता मैं इसी मौजू पर आज ज्यादा बात करूंगा, लेकिन इस मौजू को आगे बढ़ाने से पहले आज के इस कामयाब तहरीक MQM के वर्कर्स इजलास के इनेकाद पर तमाम तहरीकी नजरियाती साथियों, बहनों, बेटियों, भाइयों और बेटियों को जबरदस्त खराज तहसीन और इसी के साथ साथ खास तौर पर जो मेरी मरकजी कमेटी के साथी हैं, कराची चैप्टर के तमाम साथी, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के सारे जिम्मेदारान, ठट्टा डिस्ट्रिक्ट के सारे जिम्मेदारान और जहां जहां से भी आज तहरीकी नजरियाती साथी और कारकुनान तशरीफ लाए हैं, जो भी जिम्मेदारान हैं आज के इस कामयाब वर्कर्स इजलास पर, आप तमाम हक परस्त तहरीकी नजरियाती साथियों को बहुत बहुत शाबाश, बहुत बहुत मुबारकबाद। और बिलखुसूस एक तो नाम लेना मुनासिब है, जो आज मेरे अंदरूने सिंध तंजीमी कमेटी के भी साथी हैं, कामरान चांडियो भाई हैं, असलम भुट्टो भाई जो वारसी के हैं, जमीर भाई जो ठट्टा से यहां तशरीफ लाए हैं, ये मेरे सारे साथी हैं। लेकिन आज के इस कामयाब इजलास में जो मेहनत, अनथक मेहनत मेरे कराची चैप्टर के साथियों ने खास तौर पर की है, मेरी बहनों, मेरी बेटियों ने, मेरे जो शोबाए खवातीन की मेरी बहनें, मेरी बेटियां, जो मेरी नजरियाती तहरीकी कारकुनान हैं, डॉक्टर निगर बाजी हो, मुसर्रत बाजी हो या बुशरा बाजी हो, मैं बहुत सारी बाजियों के सबके नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैंने उनके नाम कम से कम कुछ बहनों के नाम लिए, तो फिर एक भाई का नाम मैं जरूर लूंगा। उनके साथ पूरी टीम है, उनके साथ जमाल भाई हैं मेरे साबिक एमपी के, फैसल रफीक भाई हैं, निशात जिया भाई हैं, उनके साथ जाकिर भाई हैं जो मेरे कराची चैप्टर के और मेरी ORC के मरकजी रुकन हैं, कमर अब्बास भाई हैं और मेरे जो जिम्मेदार साथी लेबर डिवीजन के भी इंचार्ज हैं, मेरी MKM ORC के मरकजी जिम्मेदार हैं, तनवीर भाई,
اور بہت سارے ساتھی ہیں، لیکن ان سب بھائیوں بہنوں تحریکی ساتھیوں نظریاتی کارکنوں کے ذمہ داروں کے میں نے نام لیے، تو میں ایک ساتھی جو ان سب میں متحرک تھا اور اس نے اس اجلاس کے لیے سب سے زیادہ محنت کی، دن رات محنت کی، تو میں اس ساتھی کا بھی نام لوں گا، کراچی ڈویژن کے انچارج مرکزی کمیٹی کے رکن کامران فاروقی بھائی، آپ کو آپ کی پوری ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے زبردست شاباش اور خراج تحسین ہے۔ وسیم حسین بھائی حیدرآباد میں جنہوں نے اپنا ایک بھرپور وقت بھیجا، میں ان کا نام بھی لوں گا، جس طرح انہوں نے حیدرآباد میں نظریے کے لیے کام کیا، تحریک کے لیے کام کیا، تنظیم نہیں، کسی تنظیم کی کوئی اہمیت نہیں، اصل بات نظریے کی ہے، اصل بات سوچ و فکر کی ہے، اصل بات ویژن کی ہے، بصیرت کی ہے۔ جس کثیر الجہتی بحران میں تنظیم ہے، جس کثیر الجہتی بحران کا شکار ہمارے شہر ہیں، کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص سکر، نواب شاہ، جو یہاں لوگوں کی حالت زار ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بالعموم ملک کے 22 کروڑ عوام کے حالات، ملک کی معیشت کا حال، جو بے روزگاری، مہنگائی، جو مسائل ہیں، مشکلات ہیں، اس کو سامنے رکھیں تو ویژن بنتا ہے، اور لوگوں کو مایوسی سے نکال کر امید کی طرف لانا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام تحریکی اور نظریاتی ساتھیوں کارکنوں کو اس سوچ کو اپنانا ہوگا۔ تحریک کو بچانے کے لیے کیا کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہوگا۔ اس موضوع پر مزید میں بات کروں گا، لمبی بات نہیں ہوگی، مختصر بات ہوگی، کام کی بات ہوگی، کام کی بات انشاءاللہ ہوگی۔ لیکن کل جس طرح پاکستان کی پوری پاکستانی قوم نے، 22 کروڑ پاکستانیوں نے ہمارے کشمیری بھائیوں کے ساتھ جو اظہار یکجہتی کیا، چونکہ آج کارکنوں کا اجلاس ہے، ایک موقع ہے، کل ہم کارکنوں کا اجلاس نہیں کر سکے تھے، تو چنانچہ آج یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو جس نظریاتی تحریک کا وہ حصہ ہے، ہم بھی نظریاتی ہیں، پاکستان بنانے والوں کی موجودہ نسل ہے، ہم ان کو یقین دلاتے ہیں کہ ان کی آزادی کے بغیر ہماری آزادی بھی ادھوری ہے۔ ان کی آزادی کے لیے، ان کے استصواب رائے، حق خود ارادیت کے لیے انشاءاللہ کراچی میں جو انتشار اور تقسیم ہے، 6 دن یہ تقسیم انتشار ختم ہوگا، سب تحریک ایم کیو ایم کا حصہ ہوں گے، تو خدا کی قسم کشمیر کی آزادی کی بھی فیصلہ کن جدوجہد اگر کہیں سے شروع ہوگی، اگر یہ تپڑ کسی میں ہے، میں پورے پاکستان کو بھی چیلنج کر سکتا ہوں، تو وہ یقین جانیے کہ پاکستان بنانے والوں اور ان کی موجودہ نسل میں ہے کہ اگر کشمیر کی آزادی کی بھی فیصلہ کن جنگ لڑی جائے گی، اس کا ہراول دستہ بھی انشاءاللہ تعالی ہمارے تحریکی اور نظریاتی کارکنان ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ پہلا میسج تو یوم یکجہتی کشمیر کا۔ دوسرا میسج، اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے سب کو جوڑنے کا، سب کو ملانے کا، ایک اپرچونٹی ہے۔ اگر
یہ ٹرین اسٹیشن سے چھوٹ گئی اور چلی گئی تو پھر پتہ نہیں کب دوبارہ اسٹیشن پر یہ ٹرین آئے گی. آرٹیکل 140A نے ہمیں ایک تاریخی کامیابی دی ہے. ہمارے بنیادی موقف کو پاکستان کے ایک آئینی اور ریاستی ادارے نے پہلی مرتبہ ہمارے بنیادی موقف کو تسلیم کیا ہے. اور یہ ہمارا صرف کراچی کا مسئلہ نہیں ہے. بلدیاتی خود مختاری مؤثر با اختیار و با وسیلہ بلدیاتی نظام صرف ہمارا مسئلہ یا بنیادی حق صرف ہمارا نہیں، یہ 22 کروڑ پاکستان کے شہریوں کا، ہر پاکستانی کا بنیادی مسئلہ ہے کہ ہر ضلع، ہر شہر، ہر تحصیل، یہاں تک کہ ہر قصبے اور دیہات میں با اختیار مؤثر اور باوسیلہ بلدیاتی نظام قائم ہونا چاہیے. میئر اور اس کی منتخب کونسل کو یہ بنیادی اختیار حاصل ہونا چاہیے. درست یا غلط؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ بنیادی اختیار میئر کا ہونا چاہیے. تمام بلدیاتی امور میئر کے انڈر میں، منتخب کاؤنسل کے انڈر میں آنے چاہیے. یہ ہمارا موقف تھا. ہماری 35 سال کی جدوجہد کامیاب ہوئی، 5 سال کی عدالتی جدوجہد کامیاب ہوئی. ارے میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، یہ 35 سال کی جدوجہد ہے جو آج کامیابی سے ہمکنار ہوئی. اور میں نے تحریک کے تمام شہداء، لاپتہ ساتھی، تمام بے گناہ اسیر اور ان کے اہل خانہ کو، تمام تحریکی ساتھیوں، کارکنوں کو، چاہے وہ ORC میں ہو، چاہے وہ ان کے پاکستان میں ہو یا چاہے کہیں پر بھی ہو، میں نے سب کو مبارکباد دی اور کہا کہ یہ ہمارے شہداء کا خون رنگ لایا ہے. اسیر ساتھیوں کی جدوجہد کامیابی سے ہمکنار ہوئی ہے. میرے لاپتہ ساتھیوں کی قربانی کا ثمر ہمیں ملا ہے. اور پورے ملک کو ہم نے یہ 35 سال کی جدوجہد اور 5 سال کی عدالتی جدوجہد، یہ 28 دن کا دھرنا وہ صحرا سجاتے رہے، لیکن یہ اصل کامیابی آپ نے معاہدے میں وہ حاصل نہیں کیا. میں جماعت اسلامی کی بات کر رہا ہوں جو سپریم کورٹ نے اس سے 1000 گنا زیادہ پاکستان کے عوام کو ہماری پٹیشن پر جو اختیار دیا ہے. آپ کے معاہدے میں اس کا عشرِ عشیر بھی نہیں ہے. کسی بھی معاہدے میں، چاہے PSP کے ساتھ پیپلز پارٹی نے کیا ہو، چاہے جماعت اسلامی کے ساتھ کیا ہو، جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اس میں جو اختیارات، جو وسائل اور جو بلدیاتی اور شہری امور ہے، ان سب کو کہا ہے کہ ایک منتخب میئر اور ایک منتخب کاؤنسل کے دائرہ کار میں. درست؟ یہ سب کی کامیابی ہے. اس کا سہرا MKM پاکستان، رابطہ کمیٹی، MKM کے کنوینر اور سابق کنوینر، میں نے اس پٹیشن کو لکھا، تیار کیا. رابطہ کمیٹی اور میں نے اس وقت 2017 میں اپریل میں ہم نے اسے دائر کیا. 5 سال تک عدالت میں سماعت ہوئی اور بالآخر ہمارے حق میں فیصلہ آیا. پہلا واضح فیصلہ ہمارے بنیادی موقف کی کامیابی ہے. یہ ایک اور موقع ہمیں ملا ہے کہ جب ہم یہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں ایک عدالت میں پٹیشن ڈال کے، تو خدا کی قسم اگر ہم بھرپور طریقے سے مردم شماری کی بھی پٹیشن ڈالیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری آدھی آبادی جنہوں نے لاپتہ کی ہے، ہماری آبادی کو آدھے سے بھی کم گنا ہے، انشاءاللہ
ہمارے ایک ایک فرد ایک ایک شہری کو گنا جائے گا اور ہماری پوری آبادی کا بھی صحیح شمار ہوگا اگر ہم ایک اور پٹیشن عدالت میں ڈالیں مردم شماری کی۔ تیسری پٹیشن غیر آئینی کوٹا سسٹم، اس کے خلاف بھی ہم متحد ہو کر منظم ہو کر اگر ہم ایک پٹیشن ڈالیں تو یقین مانیں کہ یہ غیر آئینی کوٹا سسٹم بھی ہو جائے گا اور ہمارے مسائل پہ ہمارے بچوں کو، اس شہر کے بچوں کو، ہمارے بے روزگاروں کو، ہمارے ڈگری یافتہ نوجوانوں کی بھی نوکریاں ملیں گی۔ ایک پٹیشن کی اور بھرپور پٹیشن، یہ مسائل کا حل ہے، ہماری یہ بصیرت ہونی چاہیے۔ تو ہمیں فیصلہ کرنا ہے بھائی۔ اب میں آتا ہوں کہ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جن پر تشدد ہوا، جنہیں زد و کوب کیا گیا، میرے ساتھی محمد اسلم بھائی کو شہید کیا گیا، میرے ساتھی بھولو خانزادہ شہید، انہیں شہید کیا گیا کنڈوالایار میں، اور جب احتجاج ہوا تو ان کی بیٹی کو، بہنوں، ماؤں کو، یہاں میری مائیں، بہنیں اور بیٹیوں کو، تو جب یہ ساری صورتحال ہوئی تو میں نے فیصلہ کیا کہ یہ وقت ہے، دل کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے، ایک بڑا فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ابھی لانڈی اور میرے کرنگی کے ساتھی، تحریکی ساتھی کارکنان بھی اس پنڈال میں تشریف لائے ہیں، میں انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ملیل کے ہیں، نیو کراچی، لیاقت آباد، کرنگی ٹاؤن، ساؤتھ کے مختلف علاقوں سے، ہر جگہ سے ساتھی آئے ہیں، اندرون سندھ سے بھی، میں ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں جو آج یہاں آئے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں 26 جنوری کو جب احتجاج ہوا، مائیں، بہنیں، بیٹیاں سب کی سانجھی ہیں، میں عزت اور وقار بچانے کے لیے، میں تحریک بچانے کے لیے بہادر آباد چلا گیا، اور جب میں وہاں گیا تو وہاں اکثریت جو تھی ساتھیوں کی، ان کا رویہ خیر مقدمی تھا، خیر مقدمی تھا۔ میں دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے جس طرح مجھے وہاں ریسیو کیا، جو گفتگو ہم نے وہاں کی، اور جو لوگوں میں امید کی کرن پیدا ہوئی، تو میں نے پہل کی، اپنا ہاتھ بڑھایا، لیکن خالد مقبول بھائی، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی، ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ڈرائنگ روم میں میرے ساتھ ملاقات نہیں کی، کوئی بات نہیں، عامر خان بھائی میرے ساتھ بیٹھے، رابطہ کمیٹی کے رکن ہیں، فبیہا، میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا، کیونکہ میں گیا تھا، یہ شرط لگا کے نہیں گیا تھا کہ میں خالد بھائی سے ہی ملوں گا۔ عامر بھائی ملے، میں عامر بھائی سے ملا، عامر بھائی نے میرے ساتھ بریفنگ کی، میں نے عامر خان بھائی کے ساتھ میڈیا میں ٹاک کیا، آپ نے دیکھا۔ میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ کچھ چیزیں سیاق و سباق کے ساتھ ریکارڈ پر رہیں، اور جب وہ میڈیا ٹاک ختم ہوئی تو ایک صحابی نے پوچھا کہ بھئی آپ کی جو تقسیم ہے اس کا کیا؟ میں نے کہا تقسیم تنظیم کی ہے، ایک ہمارا کوئی اختلاف ہے، تحفظات ہیں، ڈسپلن کا معاملہ ہے، یہ ساری باتیں ثانوی ہے، ہم ایک بڑے مقصد کے لیے آگے ساتھ چلنے کا فیصلہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تمام اختلاف کو بالائے طاق رکھ کر، اپنے تمام تحفظات تو میرے بھی ہیں، ان ساتھیوں کی بھی ہے، لیکن میں نے کہا کہ اختلاف اور تحفظات کو ایک طرف رکھیں، پسے پش ڈالیں، بالائے طاق رکھ کر، دل کو کشادہ کر کے میں اپنے بڑی تعداد میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں بہادر آباد گیا،
اور میں نے کہا جب مجھ سے صحافی نے سوال کیا میں نے کہا تنظیم فیکشنز میں کسی چیز کو نہیں مانتا, میں تحریک کو مانتا ہوں, نظریے کو مانتا ہوں, میں اپنی عزت اور وقار کو مانتا ہوں اور اس کو بچانے کے لیے میں یہاں آیا اور میں چلا گیا کھلے دل سے. میرے دل میں کسی کے لیے کوئی بغض نہیں, میرے دل میں کسی کے لیے کوئی اناد نہیں, میں کھلے دل سے وہاں چلا گیا. لیکن کہیں نہ کہیں میرے دل میں یہ دیکھیں میری کوئی شرط بھی نہیں, لیکن کیا اس وقت قوم, اس وقت پسا ہوا طبقہ, اس وقت سندھ کے شہروں میں رہنے والے خاص طور پر مہاجر بالخصوص کیا یہ نہیں چاہتے کہ میں اور خالد مقبول بھائی ایک جگہ پر کھڑے ہو کر لوگوں کو یہ کہیں کہ ہمارے پاس یہ روڈ میپ ہے, ہمارے پاس یہ ویژن ہے, ہم قوم کو بھی اس مشکل سے نکالیں گے, ہم مایوسی سے نکالیں گے, امید کی طرف لائیں گے. اس طرح ہم اس بحران سے اور اپنے مخالفین کا مقابلہ کرتے ہیں, ہے یا نہیں؟ میں صرف میری ضرورت یہ ہے, عوام کی ضرورت ہے, یہ میری کوئی ذاتی. اگر میرے سامنے کوئی ایک ساتھی آتے ہیں, میں یہ چاہتا تھا جب میں گیا تو خالد بھائی ڈرائنگ روم میں نہیں تھے, کوئی بات نہیں, انہوں نے میرے ساتھ بات چیت نہیں کی, کوئی بات نہیں. میں اپنا سارا وزن ان کی جھولی میں ڈالنے کے لیے گیا تھا, اپنی ساری حمایت اور تعاون, ان کی جو بھی فیصلہ کن جدوجہد ہے. میں نے تو یہ بھی کہا کہ ہم تحریک کو, کارکنوں کو اس مشکل کی گھڑی میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے, جیل بھرو تحریک شروع کرنی ہے. خالد بھائی آپ اعلان کریں, پہلی گرفتاری میں دوں گا انشاءاللہ. میں نے کہا تو نہیں کہا تھا, یہ میں نے کہا تھا جیل بھرو تحریک شروع کریں, میں پہلی گرفتاری دوں گا. سی ایم ہاؤس میں جانا ہے میں کہوں گا, ریڈ زون میں جانا ہے سب سے پہلے انشاءاللہ میں جاؤں گا. میں تو اپنی ساری خدمات آپ کو دینے کے لیے کیا تھا خالد بھائی, میں تو یہاں تک چلا گیا, لیکن میں صرف یہ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جب ڈرائنگ روم سے نکلتے وقت آپ سے 1 منٹ کی جو ملاقات ہوئی, صرف آپ میرا ہاتھ پکڑ کے خالد بھائی یہ کہہ رہے تھے کہ فاروق بھائی یہ سنیں کہ فاروق بھائی مجھے خوشی ہوئی آپ آ گئے, آپ بہادر آباد آئے, میرا دل بڑا ہوا, اب میں آپ کو نہیں جانے دوں گا, میں آپ کے ساتھ ہوں. میرا دل کتنا بڑا ہو جاتا جب میں نے اتنا بڑا دل کیا اپنی شہیدوں کے لیے. مجھے کون سی سربراہی چاہیے بھائی؟ میں دیکھیں یہ میں اس لیے ساری باتیں کر رہا ہوں کہ آپ نے پبلک میں بات کی. خالد بھائی بہت ساری باتیں آپ کو مجھے بیٹھ کر طے کرنی ہے. کون سا یہ ہمیں طے کرنی ہے. دیکھیں آپ اس وقت یہ سمجھیں کہ ملک اس وقت کہاں ہے. کل آپ نے یہ بات کی, میں اب بھی آپ سے گلہ نہیں کر رہا, میں اب بھی کوئی ایگریسو یا جارحانہ انداز اختیار نہیں کر رہا. اگر میں تھوڑا سا جذباتی ہو کے بات کر رہا ہوں تو یہ سمجھے کہ شاید میری بھی دل آزاری ہوئی. میں بھی آپ کا تحریکی ساتھی اور بھائی ہوں. میں نے کوئی نئی جماعت نہیں بنائی, جبکہ میری سربراہی بھی لے لی, میری بنیادی رکنیت بھی لے لی. میں پھر بھی آپ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہوں. اس سے زیادہ میں آپ کو اور کیا دوں.
میں پھر بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی اس نیا کو کنارے لگا سکتا ہے تو یقین مانے اگر خالد بھائی فیصلہ کرے تو میں ان کو گارنٹی دیتا ہوں کہ میں ان کو ہر طرح کی سپورٹ دینے کے لیے تیار ہوں، ہر طرح سے ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، ہر طرح سے اس نیا کو اس تلاطم سے بھنور سے نکال کر انشاءاللہ ہم کنارے پر پہنچائیں گے۔ میں انہیں گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں، یقین دلاتا ہوں۔ میں اس سے زیادہ اور کیا کر سکتا ہوں؟ آپ دیکھیں کہ قومی سطح پر کیا ہو رہا ہے۔ PMLN and PPP come closer on no trust move against PTI government. جو ایک دوسرے کے بدترین مخالف تھے، ارے صرف پیپلز پارٹی اور PMLN والے آپس میں ایک جگہ پر نہیں بیٹھ گئے، بلکہ PMLN کے چھاتے میں بھی مریم نواز اور حمزہ شہباز ایک جگہ پر کھڑے تھے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہم کتنی خبریں سنتے تھے کہ PMLN میں تقسیم ہے، PMLN میں دھڑے ہیں۔ کل نہ صرف PMLN کے سارے دھڑے ایک جگہ پر تھے، بلکہ PMLN اور پیپلز پارٹی۔ اب میں اگر کہوں کہ الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، بھائی اگر سیاسی ہو تو کوئی سیاسی سوجھ بوجھ بھی استعمال کرو، آگے کے منظر نامے کو بھی ذرا دیکھو اور یہ سمجھو کہ اس وقت پورا ملک کن بیرونی خطرات سے دوچار ہے۔ ملک کی سڑکوں پر دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ طالبان نے سرحد پر، افغانستان کی سرحد پر 5 فوجیوں کو شہید کیا ہے۔ کل کا واقعہ ہے، کل یا پرسوں کا واقعہ ہے، کل صبح شہید کیا۔ تو بارڈر پر کیا ہو رہا ہے؟ کیا بیرونی خطرات ہیں؟ اور اگر ملک کے اندر کا استحکام بھی تنے ہوئے رسے پر چل رہا ہے کہ اب گرا تب گرا، تو کیا ہوگا؟ ہمارا تو کوئی پرسان حال بھی نہیں، کوئی سر پر ہاتھ رکھنے والا نہیں، ایک یتیمی کی کیفیت ہے، ایک احساس محرومی، احساس عدم تحفظ ہے۔ آپ نے خود کہا فیصلے کی گھڑی ہے، تو بھائی آصف زرداری کی سیاست سے کچھ سبق حاصل کریں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ مسمات مریم connected the elder Zardari with her father، یعنی اتنے عرصے کے بعد نواز شریف اور آصف علی زرداری کے درمیان رابطہ ہوا۔ کس پر رابطہ ہوا؟ کیا میڈیا کے ذریعے آصف علی زرداری نے نواز شریف کو پیغام دیا؟ کیا میڈیا کے ذریعے نواز شریف نے آصف علی زرداری کو، ان کے درمیان کہیں نہ کہیں کوئی بات چیت تو ہوئی ہوگی نا بھائی، ہے یا نہیں؟ تو 1.5 سال سے میں منتظر ہوں۔ خالد مقبول بھائی کا فون آیا تھا 1.5 سال پہلے، میں یہ ساری باتیں آپ پبلک میں نہ کرتا، میڈیا کے سامنے نہ کرتا، لیکن کل آپ نے جو بات کی ہے خالد بھائی، میں مجبور ہوں اس لیے کر رہا ہوں۔ اب بھی میں صرف سیاق و سباق اور ریکارڈ کی درستگی کے لیے بات کر رہا ہوں۔ آپ نے اپنے کارکنوں کی تسلی کے لیے بات کی، مجھے بھی اپنے ساتھیوں کو کچھ سمجھانا ہے یا نہیں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ 1.5 سال سے 1.5 سال پہلے خالد بھائی کا فون آیا۔ خالد بھائی نے کہا کہ فاروق بھائی آپ کہاں پر ہیں؟ میں نے کہا میں گھر میں ہوں، کیا آپ سے ملنا ہے؟ تو میں نے کہا بتائیں، میرے گھر آ جائیں، میں آپ کے گھر آ جاؤں، یا جو آپ کے اور میرے بیچ میں 12 گروپس ہیں، 12 مصالحت کار ہیں، 12 سہولت کار ہیں،
12 رابطہ کار ہیں تو بھائی ان کے گھر بیٹھ جائیں, آپ جہاں کہیں میں آ جاؤں, مجھے میری کوئی شرط نہیں, میری کوئی خواہش نہیں, لیکن میں یہ چاہتا ہوں خالد بھائی کہ آپ کا روڈ میپ کیا ہے سر, مجھے وہ سمجھنا ہے. اور یہ سارے 12 کے 12 گروپ مصالحت کار, رابطہ کار, سہولت کار کوشش کر رہے ہیں 1.5 سال سے کہ خالد مقبول صدیقی بھائی اور فاروق ستار بھائی 1 گھنٹے کی ملاقات کریں. میری خواہش تو کہ 1 گھنٹے سے 18 گھنٹے تک کی ملاقات ہونی چاہیے, تفصیلی بات چیت ہونی چاہیے. 1 گھنٹے سے تو میں اور آپ بیٹھیں اور کتنی مرتبہ آپ کی طرف سے یہ بات ہے کہ ہاں ملتے ہیں. اور اگر میں تقسیم کو ایک طرف رکھ کے اپنے تحفظات کو, نظم و ضبط کو ایک طرف رکھ کے اگر اس روز آ گیا تھا تو خالد بھائی اگلے دن نماز جنازہ میں بھی میں آپ کے ساتھ, پھر اس کے بعد میری بہنیں بیٹیاں خواتین کے احتجاج میں گئی اور تحریک کی ان ماں بہنوں کو انہوں نے ہاتھ پہنائے جنہوں نے قربانی دی, جن کو ڈنڈے اور لاٹیاں برسی. میری بہنیں میری ماں ہیں تو ان کو لاٹیاں اور ڈنڈے برسائے گئے تو ان کو ہار پہنائے. اس کا مطلب آپ مانے نہ مانے کسی بھی وجہ سے ہم 2 فریق تو ہیں, ہمارے بیچ میں کوئی تنازع تو ہے, ہمارے بیچ میں تحفظات تو ہیں. تو چلے تنازع کو, تحفظات کو اور یہ جو ڈسپلن کی بات کو پیچھے رکھ کے جب یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم کنیکٹڈ مسٹر زرداری with her father Nawaz over the phone and both talk about moving together for a common cause, ایک مشترکہ مقصد کے لیے آگے بڑھنے کا فیصلہ کریں. شکل بنا لیں گے, اس کا فیصلہ کر لیں گے کہ ہمارے درمیان کیا شکل ہے, ہمارے رابطے کی ڈھانچہ کیا ہے, شکل کیا ہے. کیا یہ وقت کا تقاضا نہیں ہے؟ عوام کہہ رہی ہے, مہاجر مظلوم کہہ رہے ہیں کہ آپ کب ایک ہوں گے. تو میں اسی عوام کو دیکھ کر مہاجروں مظلوموں کی پکار, وقت کی پکار کو, اور اس روز جو کچھ ہوا میں ساری چیزوں کو بالا, میں نے تو نہیں کہا میرے تحفظات ہیں, میں نے تو نہیں کہا اگر ڈسپلن کی بات کریں گے خالد بھائی تو پھر کیا میں بھی کھول کھول کے بتاؤں کہ وہاں کون ڈسپلن میں اور کون نہیں ہے اور کس کے خلاف کارروائی ہوئی نہیں. یہ ساری باتیں یہاں کرنے کی نہیں ہے, آج یہ موقع نہیں ہے. پہلے اپنی اسٹینڈ بنائیں, عوام میں اپنی جڑیں مضبوط کریں, لوگوں میں جائیں, انہیں اعتماد دیں, لوگوں سے اپنی کنیکٹیویٹی کو بحال کریں, برادریوں میں جائیں, نوجوانوں کو جمع کریں, نیا خون تحریک میں لائیں, ان کے حوالے تحریک کریں, ایک نیا اچھا نوجوان میئر لانے ایک نیریٹو دیں. خالد بھائی لوگ نیریٹو مانگ رہے ہیں مجھ سے اور آپ سے, توقع کر رہے ہیں کہ ہم ان کو کوئی امید دیں گے تو ہم امید دیں. اگر ہم ایک دوسرے کی کمزوریوں پر بات کریں گے, میری کوئی شکایت نہیں ہے, میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تحریک میں جو بگاڑ پہلے ہوا تھا اب وہ بگاڑ نہیں ہونا چاہیے. یہ میری نظریاتی خواہش ہے, اس سے زیادہ میں نے کیا مانگا ہے مجھے بتائیں. اب تو میرے خیال میں اس وقت حالات کو سمجھیں. یہ کل جو کچھ قومی منظر نامے پہ ہوا ہے, اپوزیشن کی 2 بڑی جماعتیں ساتھ مل کر چلنے کا فیصلہ کر چکی ہیں, اور اگر کراچی میں اسی طرح ہم 1.5 انچ کی مسجد بنا کر رہے 1.5 انچ کی, اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ اگر ہم 22 اگست کے بعد والی ایم کیو ایم ہیں, اور اگر ہم تحریک ایم کیو ایم ہیں, اگر ہم نظریاتی ایم کیو ایم ہیں,
ایک ٹرانسفارم، ایک نئی، ایک جدید ایم کیو ایم ہے۔ لوگوں کے جذبات کے ساتھ ہم آہنگ ہیں، ان کی توقعات کے ساتھ ہم آہنگ ہیں، ایک ری برانڈڈ ایم کیو ایم ہے۔ ہاں 22 اگست سے پہلے والی ایم کیو ایم کے دروازے تو ان تحریکی ساتھیوں اور کارکنوں پہ بند ہو سکتے ہیں جو غلطی سے کسی اور جماعت میں چلے گئے، کوئی اور جماعت بنا لی۔ میری طرف سے تحریک ایم کیو ایم کے دروازے کسی تحریکی ساتھی اور کارکن پر بند نہیں۔ اگر بیانیے کے حالات مخصوص تھے اور ان حالات میں کسی تحریکی ساتھی نے، کارکن نے کوئی غلطی کی اور ایک جماعت بن گئی تو بھائی 22 اگست تک تو چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے آپ کو ایسے ہی چلنا ہے، آپ چلے۔ لیکن اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم جدید دور کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں، ہر طرح کی تقسیم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو بھائی مہاجر قومی موومنٹ کے سربراہ نے بھی یونٹی کی بات کہی ہے۔ آپ آگے بڑھیں، خیر مقدم کریں اور کہیں کہ سارے ماضی کو پس پش ڈال دیں۔ نعرہ مہاجر، نعرہ 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 مہاجر، ہمارا بھائی، ہمارا بھائی، ہمارا بھائی۔ دیکھیں، میرا آخری بات میں کرتا ہوں کہ میں نے کوئی نئی جماعت نہیں بنائی، میں نے کوئی نئی پارٹی نہیں بنائی، اور میں خود بھی خدا کی قسم میں ایم کیو ایم سے الگ نہیں ہوا۔ آپ مجھے سمجھتے ہیں میں الگ ہوں، لیکن آج بھی میرا جینا مرنا تحریک ایم کیو ایم کے ساتھ، ایم کیو ایم کے نظریے کے ساتھ، ایم کیو ایم کی سوچ و فکر کے ساتھ۔ میرے بھائی وسوسے اور خدشے نکالیں، یہ وقت تحفظات، ایک دوسرے کے تحفظات کو برباد کرنے کا نہیں، کوئی مذاکرات نہیں ہے۔ میں تو صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آئیں میرے ساتھ ون آن ون بیٹھیں۔ آپ نے بھی کہا قوم انتظار کر رہی ہے، تو قوم اس بات کا انتظار کر رہی ہے۔ میں بھی ایک بار پھر کہتا ہوں کہ قوم انتظار کر رہی ہے خالد بھائی، وہ آپ کو اور مجھے ایک دوسرے کے ساتھ دیکھنا چاہتی ہے، ایک نیریٹو پر، ایک بیانوے پر کہ اگر یہ 22 اگست سے پہلے والی ایم کیو ایم نہیں ہے، جو غلطیاں 22 اگست سے پہلے ہوئی تھی ان سے بھی اگر پیچھا چھڑانا ہے تو آج وقت ہے۔ پاکستان بنانے والوں، ان کی موجودہ نسل اور ان کے بچوں پر ہمیں ترس کھانا چاہیے۔ اپنی ماں، بہنوں، بیٹیوں کو اس طرح رسوا ہوتے ہوئے دیکھ کر ہمیں ان کا احساس کرنا چاہیے۔ یہاں میں ایگریسو نہیں ہوں، جذبات ضرور ہے آج میرے ساتھ، دل دکھا ہوا ہے، میری بھی دل آزاری ہوئی ہے، میرے بھی تحفظات ہیں، میرے بھی اختلافات ہیں، لیکن تحفظات اختلافات کو آگے رکھیں، آئیں آگے بڑھنے کی بات کریں، ورنہ یہ میئرشپ بھی گئی آپ کے ہاتھ سے، اور یہ کے ایم سی کی کونسل بھی گئی، نہ یقین ہے تو لکھوا لیں مجھ سے، ورنہ سب جو بچا ہے وہ چلا جائے گا۔ یہ 4 سیٹیں بھی جائیں گے کل،
ایک دوسرے پر ڈسپلن کو لاگو کریں گے. ارے آئیں قرآن پر حق دیں, میں اور آپ پہلے, میں اور خالد قرآن پہ حق دیں. پہلے 4 گھنٹے بیٹھ کر آپس میں طے کریں کہ آگے کس طرح بڑھنا ہے پہلے. پھر 12-15 گواہوں کو بٹھائیں کہ ہم نے آپس میں کیا طے کیا ہے نا. وہ گواہ بیٹھے, وہ طے کریں کہ ہم نے, وہ بھی گواہ بنے کہ ہم نے یہ طے کیا. پھر خدا کی قسم ان 15 گواہوں کے سامنے قرآن کا پہلا حرف میں ہوں گا انشاءاللہ. اب میری ان ساری باتوں کو میری کمزوری نہ سمجھا, میری شرافت کا بھی ایک حد سے زیادہ. جو لوگ آپ کو مجھے دور کر رہے ہیں, خالد بھائی خدا کی قسم میرے پاس اپرچونٹی آئی تھی پچھلے مارچ اور ستمبر کے بیچ میں کہ میں پارٹی میں واپس آ جاتا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اور آپ طے کریں کہ اس دلدل سے ہم سب کیسے نکلیں گے. آپ میری مدد کریں, میں آپ کی مدد کروں میرے بھائی. کوئی بھی اکیلا ایک آدمی ہاکی لے کر اگر گراؤنڈ میں اترا ہے تو سامنے 11 مخالف ہیں. اگر ہم اپنے جیسے 11 کی ٹیم نہیں بنا سکتے تو ایک اور ایک 11 ہوتے ہیں. ایک اور ایک 11 ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہاکی میرے ہاتھ میں ہے, میں اکیلا نکلوں اور گول کر کے آ جاؤں, نہیں ہوگا ایسے. ایک دوسرے کو پاس دینا ہوگا, ایک دوسرے کی سیاسی بصیرت, خیالات, چیلنجز, ان سے کیسے نمٹنا ہے 35 سال کے تجربے کو لے کر بیٹھنا ہوگا بھائی. اس وقت جو حالات ہیں, تنظیم کا بگاڑ, تنظیم میں انتشار, ہماری یکجہتی میں انتشار, ہماری آپس میں جو یہ فرق حال, اس کو ختم کرنا ہے. اس وقت کہاں ہم ڈسپلن کو لے کے بیٹھے ہیں. میں اور آپ اکیلے قرآن میں حل بتا لیں کہ یہ ڈسپلن ہے, ضابطہ بنا دیں یہ ڈسپلن ہے. آپ بھی پابند, میں بھی پابند, اور جب میں اور آپ پابند تو پھر کس کی مجال ہے کہ وہ اس کا پابند نہ ہے. سربراہ ہے نا. میں تو اس بات پہ اختلاف ہی نہیں کر رہا کہ آپ سربراہ بنے, کن حالات میں بنے, کیسے بنے. بائی گونس اور بائی گونس, بری لپاس, مٹی پاؤ, آگے بڑھو بھائی. اگر پبلک میں یہ ساری باتیں کریں گے کہ ڈسپلن, تو آپ ڈسپلن کی بات کریں گے, میں تنظیم کے بگاڑ کی بات کروں گا. میں اپنے طرف چلے. پھر اگر 5 فروری 2018 کو جو ماحول تھا, اگر تحریک کو, یہ بھی کارکنان ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں بھائی, یہ سینکڑوں مائیں, بہنیں, بیٹیاں, میرے نوجوان بھائی, بزرگ جو یہاں بیٹھے ہیں, یہ بھی تو تحریک کا حصہ ہے. اور مجھے یقین ہے خدا کی قسم, اگر میں اور آپ ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں تو پی ایس پی کے بھی 90% کارکنان ہمارے ساتھ ہیں. لیکن اب میں ایک بات اور کلیئر کروں کہ محمد اسلم بھائی شہید کے جنازے میں گیا, سویب میں ساتھی گئے, خواتین کے احتجاج میں میری بازیاں گئی, خواتین کے احتجاج بازیاں گئی, اور جو متاثرہ بہنیں تھیں ان کو ہار پہنا ہے. ایسا ہے ہی نہیں مسلط بازی کہاں پر بازی, تو وہ بھی تھوڑا آگے آ جائیں نا, وہ بھی آگے آنا جی. بشرا بازی آپ بھی آگے آ جائیں. تو مسرت بازی اور
دو تو آ جائیں کم از کم، باقی بھی ساری بازیاں ہیں، سب کو یہاں بلانے کے تو وہاں بھی تو کچھ ہونی چاہیے نا بھائی. تو پھر تو 3 دن تک ہم سب ساتھ چل رہے تھے. خالد بھائی نے مجھ سے رابطہ کیا سوئے میں آئیں گے. میں نے کہا میری مصروفیت ہے، میں نہیں آ سکوں گا. میرے ساتھی نہیں، میں نے کہا آپ کے ساتھی ہیں یہ. میں نے کہا کہ بھائی میرے نہیں، آپ کے ساتھی ہیں یہ، اور یہ آئیں گے. میرا شہید ہے، آپ کا شہید، ہمارا شہید ہے بھائی، نہ تیرا نہ میرا، ہمارا شہید، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں. اب باجیوں کے احتجاج کے بعد ہمارا رابطہ ختم. اب سپریم کورٹ کا فیصلہ، ایک اور اپرچونٹی. کس تاریخ کو فیصلہ آیا؟ 1 فروری. کب آیا؟ اب 1 فروری کو جب صبح فیصلہ آیا تو میں نے کہا پریس کانفرنس بنتی ہے. میں نے خالد بھائی اور میرے درمیان، میرے ایم کیو ایم کے ساتھی ہیں، وہیں کے خالد بھائی کے ساتھی، میرے بیچ میں بات چیت کر. تو میں نے ان سے کہا کہ خالد بھائی کو میرا میسج دو، یہ موقع ہے ہم مل کر پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور ہم مل کر اپنی پوری مظلوم قوم کو، مظلوم عوام کو کریڈٹ دیتے ہیں، شہداء کو، لاپتہ ساتھیوں. آئے خالد بھائی مل کے. میں نے میسج دیا 4 گھنٹے پہلے. کتنے گھنٹے پہلے؟ لیکن مجھے کوئی جواب نہیں ملا، کوئی جواب نہیں ملا. اب جب میں 2 بجے پریس کانفرنس تھی میری کراچی پریس کلب میں، 1 گھنٹہ پہلے میں نکلا تو میں نے کہا کہ نہیں، میں خالد بھائی کو فون کروں. میں نے خالد بھائی کو فون کیا اور میں نے کہا خالد بھائی کیا ہی اچھا ہو، آخری رابطہ جو ان کے ساتھ وہ میں نے کیا، خالد بھائی نے مجھ سے نہیں کیا. فیصلے والے دن میں نے کیا اور میں نے کہا خالد بھائی کیا ہی اچھا ہو، ہم مشترکہ طور پہ ہم ساتھ بیٹھے اور پریس کانفرنس، رابطہ کمیٹی، میں، آپ، ہم سب بیٹھ کر کرتے ہیں. اور میں نے 2 بجے رکھی ہے. آپ کہیں تو میں اس کو 4 بجے کر دوں. تو خالد بھائی نے یہ ضرور کہا کہ آپ آ جائیں یہاں. خالد بھائی نے خود فون نہیں کیا کہ فاروق بھائی میں نے تو 4 گھنٹے پہلے میسج دیا، تو اس کا کوئی جواب نہیں آیا. اور جب 1 گھنٹے پہلے فون کیا اور کہا کہ میں کرنے جا رہا ہوں، آپ کہیں تو میں ٹائم بڑھا دوں اور آپ میرے ساتھ آ جائیں پریس کلب، تو انہوں نے کہا نہیں آپ یہاں آ جائیں. تو میں نے کہا اچھا مجھے ٹائم بتائیں، اگر 2 بجے میں نے پریس کانفرنس کر بھی لی، مجھے ٹائم بتائیں، میں آپ کی پریس کانفرنس میں بھی بات پہ آ کے آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا. یہ میں نے کہا. اب اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ رابطہ بھی میں کروں، مشترکہ پریس کانفرنس کا بھی میں کروں، اور آپ کہیں کہ آپ یہاں جائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے ٹائم بتائیں، میں اگر اپنی پریس کانفرنس کر لوں گا، میں کوئی اختلافی بات نہیں کروں گا، کوئی تنازع کی بات نہیں کروں گا، کسی تحفظات کی بات نہیں کروں گا. آپ مجھے کہیں کتنے بجے؟ تو انہوں نے کہا میں مرکز جا رہا ہوں، ساتھیوں سے مشاورت کر کے آپ کو بتاتا ہوں. اب کس سے مشاورت کی، کیا مشورہ ہوا، مجھے کوئی کال نہیں ہے. تو فون کس نے کیا؟ فیصلے والے نے، میں نے. پیشکش کس نے کی؟ فیصلے والے نے، میں نے. مشترکہ پریس کانفرنس کا کس نے کہا؟ میں نے. تو خالد بھائی اگر پبلک میں یہ ساری باتیں کرنی تو آئیں، پھر ساری باتیں پبلک میں کریں. یہ پبلک میں کرنے کی باتیں نہیں ہیں. مجھے مت دھکیلیں اس طرف، مجھے مت مجبور کریں. یہ تقسیم نہیں ہے، غلط فہمیاں ہیں، اس کو بیٹھ کر دور کریں. جو غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں ان کو دیکھیں. میں اپنی صفوں میں دیکھوں، آپ اپنی صفوں میں دیکھیں. بھائی میں بہت ساری باتیں خدا کی قسم اور کر سکتا ہوں، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں کسی کو ملائن یا مدعون نہیں کرنا چاہتا. یہ باتیں مجھے اس لیے رکھنا پڑی کہ اگر خالد بھائی مجھے بہادر آباد پہ مشاورت کر کے کہہ دیں
کہ اتنے بجے آ جائیں تو خدا کی قسم اپنی پریس کانفرنس نپٹا کر میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا اور مٹھائی کا ٹوکرا وہاں لے جاتا، ان کو پھول میں ان کو ہاتھ بناتا، میں گلدستے ان کو دیتا، میں وہاں جا اور ان کے ساتھ پریس کانفرنس میں کھڑا ہوتا۔ میں نے تو منع نہیں کیا تھا، لیکن میرے پاس پھر کال نہیں ہے، اور اس کے بعد سے تو اس پریس کانفرنس کے دن بھی یہ ہوگی۔ اب اگر یہ ساری باتیں ہم کریں گے پبلک میں، یہ اچھا نہیں ہے، یہ آپ کے اور میرے درمیان رہنی چاہیے۔ جب آپ کا میرا رابطہ ہو رہا ہے، آپ نے نہیں کیا، میں نے کیا، آپ نے میسج نہیں کیا، میں نے لیا، فون آپ نے نہیں کیا، میں نے کیا، پریس کانفرنس مشترکہ کرنے کی پیشکش آپ کی نہیں میری تھی، تو جب میں کرنے جا رہا تھا تو مجھے روکنے کی بجائے، وہاں بلانے کی بجائے آپ کہتے ہیں کہ فاروق بھائی آپ کر لیں لیکن یہاں آ جائیں گے۔ اس کے بعد میں نے تو کہنا تھا کہ خالد بھائی نے کہا آ جائیں، میں یہاں سے جا رہا ہوں، تو مجھے تو اب ساری باتیں یہ کر کے میری شرافت، میری سادگی، اسے میری کمزوری نہ سکتی۔ اللہ کا واسطہ، اللہ رسول کا واسطہ، مظلوموں کا واسطہ، قوم کا واسطہ، دکھے ہوئے دلوں کا واسطہ، پسے ہوئے لوگوں کا واسطہ، پاکستان بنانے والوں کی موجودہ نسل کی آخری امیدیں ہیں آپ اور میں، مجھے اس میں کوئی عوام نہیں ہے۔ اگر میں اور آپ ساتھ کھڑے ہو جائیں تو خدا کی قسم کسی کی مجال نہیں ہے کوئی ڈسپلن توڑے، میں اور آپ ایک دوسرے کو حل دیں، قرآن ہم قرآن اٹھائیں، اس سے زیادہ میں اور کیا کہہ سکتا ہوں۔ میرے دل میں کوئی بدنیتی نہیں ہے، کوئی دور دور تک آپ کو کمزور کرنے کا کہیں ارادہ نہیں ہے۔ میں آپ کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں، میں اہم کیئر کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں میرا اوڑھنا، بچھونا، جینا، مرنا، میرا سب کچھ اگر آج بھی اہم کیئر ہے تو مجھے اب اس کے بعد، میں بھی ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، اب اس کے بعد مجھے نہ رکھے، اب اس کے بعد مجھے مجبور نہ کریں کہ میں آگے سیاسی طور پر کچھ اور سوچنے پہ مجبور ہوں۔ مت کریں گے، مجھے مت دھکیلیں، مجھے مت دیوار سے لگائیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بہت سنگین ہیں۔ یہ منظرنامہ دیکھیں، آپ جن کے ساتھ کھڑے ہیں، اگر آپ نے اب فیصلہ نہیں کیا تو پھر آپ بھی ان کے ساتھ ساتھ کہیں آپ کی بھی صفائی نہ ہو جائے۔ میں آج بھی آپ کا مقدمہ لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ میں آج بھی اگر کہیں کسی پر مقدمات ہیں، رابطہ کمیٹی، میں ان کی شیل بننے کے لیے آج بھی تیار ہوں۔ جیل بھرو تحریک تو دیں گے، جیل جائیں گے، لیکن اس شہر پر جو ہمارا حق ہے، اس کی میئر شپ پر، اس سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ ہماری کونسل ہوگی، ہماری مطلب مہاجر، پنجابی، سندھی، بلوچ، پختون، ہزاریوال، کشمیری، گلگیتی، بلتی، سرائکی، یہ سب کراچی میں رہنے والے انشاءاللہ تعالی ان سب کا کثیر المذاہب، کثیر المسالک، کثیر الثقافتی، کثیر اللسان ایک بہت بڑی یکجہتی پر اتحاد میں کریں گے۔ اور اگر یہ 22 اگست کے بعد والی ری برانڈڈ ٹرانسفارم MQM ہے تو 22 اگست سے پہلے والی دروازے بند ہو سکتے ہیں۔ سنگین غلطیاں، فرض غلطیاں کرنے والوں پر تشدد میں اگر کوئی ملوث تھا، ماضی میں 3 سال تک ماضی میں گفتگو ہوئی، آپ نے دروازے کھولے، حقیقی کے ایک بڑے رہنما کو آپ نے اپنے ساتھ ملایا، آج وہ ہمارا حصہ ہے، آج وہ تحریکی ساتھی ہے، تو آپ نے 22 اگست سے پہلے بھی تو کسی کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ تو اگر یہ 22 اگست کے بعد کی ہے تو اگر آپ اپنی تحریک میں واپس نہ بھی لیں تو اگر
آج کوئی آپ کے لیے آواز اٹھا رہا ہے، کوئی یونٹی کی بات کر رہا ہے، کوئی اتحاد کی بات کر رہا ہے، تو کم از کم آپ اس کا خیر مقدم کریں. اگر آفاق نے بات کی تو آپ اس کا خیر مقدم کریں. اس نے یونٹی کی بات کی، آپ خیر مقدم کریں. اگر پی ایس پی والے بھی یونٹی کی بات کریں تو آپ ان کا بھی خیر مقدم کریں. کسی کے لیے دروازے کیوں بند کرتے ہیں؟ پی ایس پی والوں کے لیے بھی کھلے رکھیں، حقیقی والوں کے لیے بھی کھلے رکھیں، اور کسی نہ کسی شکل میں ان کے ساتھ بھی کوئی اشتراک عمل کریں. آپ کو کرنا ہوگا اگر اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کی آگے عزت اور وقار کو اس طرح مجروح ہونے سے محفوظ رکھنا ہے تو آپ کو ہاتھ ملانا ہوگا کسی نہ کسی شکل میں. نہیں کہہ رہا کہ تحریک میں لے لیں، لیکن کسی نہ کسی شکل میں. پھر جماعت اسلامی سے بھی ہم اس بات کے قطعی خلاف نہیں ہیں کہ انہوں نے بھی 28 دن کا دھرنا دیا، ہم نے اس کا بھی خیر مقدم کیا، لیکن جماعت اسلامی بھی دل بڑا کرے اور کہے فاروق بھائی آپ کی اور خالد مقبول کی پٹیشن تھی، 35 سال کی آپ کی بھی جدوجہد ہے، آپ بھی اسی گھر میں رہتے. ارے ڈسپلن توڑنے والا 35 سال پہلے بھی اسی گھر میں رہتا تھا، سالہ آج بھی اسی گھر میں رہتا ہے. اور جو ڈسپلن دینے والے ہیں وہ کہاں سے کہاں چلے گئے؟ تو ڈسپلن کون توڑا ہے بھائی؟ جو توڑنے والا ہے وہ سارا اسی 190 گز کے گھر میں رہا ہے، اور جو ڈسپلن کے پابند ہیں وہ سب کہاں چلے گئے؟ دیکھیں یہ بات ذرا سخت ہے مجھے پتا ہے، لیکن اگر آپ یہ فرض محسوس نہیں کر سکتے تو میرا یہ فرض ہے کہ میں اپنا دل چیر کے آج آپ کے سامنے رکھوں. یہ میں نے آج اپنا دل چیر کے آپ کے سامنے رکھا. میں آج بھی خیر مسعود تمام جو ساتھی میرے ساتھ ہیں، یہاں بیٹھے ہیں یا رابطہ کمیٹی میں ہیں یا وہاں ذمہ دار اور کارکنان ہیں، ان میں سے بھی سینکڑوں ہزاروں ساتھی میری آج کی بات کی تائید کریں گے، میری آج کی بات کی تو ہم آج بھی کوئی نئی جماعت نہیں بنانا چاہتے. ہم آج بھی اپنے آپ کو ایم کیو ایم سے الگ نہیں سمجھتے، لیکن یار ہم اسی قبیلے اور قافلے کے ہوتے ہوئے آپ سے منتیں کریں، آپ سے بھیک مانگے تو یار اب یہ ہم سے نہیں ہونے والا. ہمیں ایڈجسٹ نہیں ہونا، ہمیں پوزیشن نہیں چاہیے، ہمیں رابطہ کمیٹی کی ممبرشپ نہیں چاہیے، ہمیں ذمہ داریاں چاہیے. کام ہم سے لیں، ہمیں یوز کریں، ہمارے 35 سال کے تجربے کو تحریک، تنظیم، کارکنوں، ناراض ساتھیوں کو چھوڑنے کے لیے یوز کریں. یار اس کے لیے یوز کریں. اور کیا کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی بات ہے ہماری کوئی اہمیت، آپ کارکنوں کا ایک اجلاس بلائیں، کارکنوں سے رائے لیں کہ بتائیں فاروق بھائی کی ضرورت تحریک کو، تنظیم کو، ایم کیو ایم کو، مہاجروں کو، کراچی کو ہے یا نہیں. اور فاروق بھائی کی نہیں، فاروق بھائی اور ہمارے ملاپ کی ضرورت. ملاپ مانگتے ہیں، جوڑنے کا مانگتے. کوئی بھی بات میں کروں جس سے نفاق ہو تو پھر میری وجہ نہیں ہے. کوئی بھی بات مبالغہ غلطی سے آپ کے منہ سے بھی نکلے تو خدا کی قسم وہ آپ کی غلط. آج میری کچھ باتیں آپ کو محسوس ہوں گی، بری لگیں گی، میں پیش کی اس کی بھی معافی آپ سے مانگ لیتا ہوں بھائی، اس کی بھی معافی مانگ لیتا ہوں، لیکن میری نیت کو سمجھے. میں نے دل چیر کے دکھایا ہے آپ کو تحریک کو بچانے کے لیے. ماں بہنوں بیٹیوں کی آگے اس طرح رسوائی نہ ہو، اس طرح ان کے اوپر درندگی اور وحشت، لاٹھیوں ڈنڈوں کی اور آنسو گیس سے نہ ہو. میں اس لیے یہ بات کروں، ہمیں سب کو بچانا اور ساتھ لے کے چلنا ہے.
اکیلے نہ آپ گول کر سکیں گے نہ میں کر سکوں گا. 1 اور 1 11 ہوتے ہیں. 11 بنیں گے تو 11 سے ہم مل کے انشاءاللہ نمٹ لیں گے انشاءاللہ. اور میں نے تو کوئی شرط نہیں رکھی کہ یہ کریں وہ کریں. میں تو سمپل کہہ رہا ہوں کہ اب ہمیں بہت سنجیدگی سے ہوش کے ناخن لینے ہیں اور کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. میری بھی غلطیاں ہیں, آپ کی بھی ہیں. میں کہوں کہ نہیں میری کوئی غلطی نہیں, ساری غلطی آپ کی, یہ غلط. آپ کہیں گے آپ کی کوئی غلطی نہیں, ساری میری غلطی, وہ بھی غلط. کیوں ہے؟ کوئی بھی غلطی سے مبرہ ہے, کوئی بھی غلطی سے مبرہ ہے تو پھر کہیں نہ کہیں سب کی, کسی کی زیادہ کسی کی کم. لیکن آگے کیا کرنا ہے؟ ریفارم کرنا ہے, ٹرانسفارم کرنا ہے, ری برانڈ کرنا ہے. پڑھے لکھے نئے میرے قابل نوجوانوں کو آگے لانا ہے. ایک دن تحریک ان کے حوالے کرنی ہے. 5 سال کا روڈ میپ بنا دے کہ 5 سال میں انشاءاللہ تعالی اس پوری تحریک کو لاکھوں نوجوانوں سے بھر دیں گے انشاءاللہ. یہ بات ہے. اصل بات تو یہ ہے جو کام کی ہے, یہ بات کریں, یہ میسج دیں. میرا ہاتھ تھام کر کہیں کہ فاروق بھائی آپ کی جو سینسیٹیوٹیز ہیں ہر ایک کی ہوتی ہے, میں اس کا خیال رکھوں گا. آپ کی عزت اور احترام میں کوئی کمی نہیں آنے دوں گا. آپ آ گئے ہیں, اب میں آپ کو نہیں آنے دوں گا. ایک بار یہ کہہ کر دیں گے خالی ہے کہ نہیں. اور ہم سب اپنے اپنے خول میں خدا بن کر بیٹھے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ ہم اس قبیلہ ویشی کے دیوتا ہے کہ ہم اس قبیلہ ویشی کے دیوتا ہے کہ جو پجاریوں کی عبادت پہ بھول جاتا ہے. ہم اس قبیلہ ویشی کے دیوتا ہیں کہ جو خوشامدیوں کی عبادت پہ بھول جاتے ہیں, خوشامدیوں کی خوشامد پر بھول جاتے ہیں. ہم اس قبیلہ ویشی کے دیوتا ہیں کہ جو خوشامدیوں پجاریوں کی عبادت اور خوشامد پر بھول جاتے ہیں. اور ایک رات کے معبود صبح ہوتے ہی وفا پرست شریفوں پہ جھول جاتے ہیں. اچھا یہ میں نے اپنے لیے بھی شعر پڑھا, خالد بھائی کے لیے بھی پڑھا, اور اس کے علاوہ بھی کوئی ہمارے علاوہ بھی کچھ چینج ہو گیا اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا تو اس کے لیے بھی پڑھا ہے. ہم بھی چلیا ہیں مانتا ہوں, اور بھی کوئی چلیا ہو گیا ہم سے زیادہ یا کم, اور وہ بھی اپنے آپ کسی زوم میں ہے, اس کو بھی سمجھا رہا ہوں آج. United we stand, divided we fall. آپ بڑے ہیں, میں تنظیم میں چھوٹا سا حصہ چل مانتے. فریق ہیں, اختلاف ہے, تحفظات ہیں, ڈسپلن کا معاملہ ہے. میں اور آپ بیٹھ کے طے کرتے ہیں نا بات. وہ 1.5 سال سے وہ ملاقات کیوں نہیں ہوئی؟ ساری باتیں میڈیا سے, آج کی بات میڈیا سے ہو رہی, آپ نے میڈیا سے کی, میں بھی میڈیا سے جواب دوں. آپ میرے کوڈ میں ووٹ ڈالیں, میں آپ کے کوڈ میں ثابت کر رہا ہوں کہ میں 100% صحیح ہوں, آپ ثابت کر رہے ہیں 100% صحیح, میں ثابت کر رہا ہوں 100% آپ غلط, آپ ثابت کر رہے ہیں میں 100% غلط. جبکہ دونوں عوام میڈیا کی گیلری سے پلے کر رہے ہیں, دونوں لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں, دونوں صرف میڈیا کو مطمئن کر رہے ہیں, میڈیا کے ذریعے سے عوام کو کر رہے ہیں. میں نے ٹھوس اقدام اٹھا کے میں آ گیا, تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے, میں آ گیا, آپ میرا ہاتھ تھام لے, مجھے جانے نہ دے. یار آپ کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے نا, اور مجھے سمجھائیں کہ فاروق بھائی یہ نہ کرے, یہ نہ کرے, یہ ڈسپلن کے خلاف. آئے بیٹھ کے بات کرتے ہیں, ہم سب بڑے بڑے مظاہرہ کریں. بھائی یہ وقت نہیں ہے ان فروعی اختلافات اور کسی بھی شکل میں لوگوں کو جوڑنے کی بات کریں, ورنہ
35 سال کی جدوجہد فارغ، 5 سال کی عدالتی کامیابی فارغ، محمد اسلم شہید، بولو خانزادہ شہید کی قربانی فارغ، ماں بیٹیوں بہنوں کی لاٹھیوں سے جو تشدد ہوا، جو ظلم ہوا، جو مظلومیت ہے وہ فارغ، اور 28 دن کے دھرنے والے ہم سے آگے نکل جائیں۔ میں صاف بتا رہا ہوں، 28 دن کے دھرنے والے اور 6 دن کا، ان کا کتنے دن کا تھا؟ ارے 6 دن کے دن کا، ایک کا 28 دن کا دھرنا، ایک کا 6 دن کا دھرنا۔ پھر معاملات اگر ان کے ہاتھ میں چلے گئے تو پھر ہم کہاں پر ہیں؟ تو اس لیے نظریے کو سمجھے، تحریک کو سمجھے، سوچ و فکر کو سمجھے، میری بات، میری نیت کو سمجھے، میں نے دل چیر کے دکھایا اس کو سمجھے، میں نے جو باتیں کی آپ کی محبت میں، آپ کے دانا دوست کی حیثیت سے، دانا بھائی کی حیثیت سے، بڑے بھائی کی عمر میں بڑا، تجربے میں بڑا، لیکن عہدے میں آپ بڑے، آپ سربراہ۔ اب اس کے بعد کیا چاہیے آپ کو بھائی؟ مطلب کتنی وضاحت دوں، لوگ کہیں گے یار فاروق بھائی مرے جا رہے ہیں۔ بھائی اللہ نے جو مجھے نوازا ہے، جو عزت دی ہے، میں تو اسی طرح اکیلے بھی کام کرتا رہوں گا، لیکن یہ وقت نہیں ہے۔ سیاست وہ ہے خوش اسلوبی سے ساری چیزوں کو طے کریں، نمٹائیں، ایسی سیاست کریں جو دیکھیں انہوں نے بھی کی ہے، اور یہ تو ایک دوسرے سے بھی کھیل جائیں گے، لیکن ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم ایک دوسرے سے کھیلیں، ہم میڈیا کی گیلری سے کھیلیں، ہم کیا کہوں میں، ہم لوگوں کی آنکھوں میں بس دھول جھونک دیں۔ قوم اس بات کا انتظار کر رہی ہے، میں بھی ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ آئیں، میں اور آپ جس دن ساتھ بیٹھ گئے انشاءاللہ تعالی ایسی امید کا ایسا چراغ روشن ہوگا جس کو تیز اور تند ہوائیں بھی انشاءاللہ تعالی نہیں بجھا سکے گی۔ اور ایک شعر جو تحریک کے لیے پہلے پڑھا جاتا تھا، آج میں اسے دہرانا چاہتا ہوں، اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوئے گا، اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوئے گا پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ 28 دن والے دھرنے، 28 دن کا دھرنا اور 6 دن کی دھرنے والے ایک چیلنج ہے، بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ، علامہ ڈاکٹر محمد فاروق۔ بہت شکریہ میری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کا، کارکنوں کا، نظریاتی تحریک میڈیا کے ذریعے سے بات نہیں، ہم بیٹھے سر جوڑیں، قوم کو، لوگوں کو، کراچی کو اس مصیبت سے نکالے جو کووڈ وڈیروں کا، جاگیرداروں کا ہے، اس کا ویکسین نکالنے والے، سائنو فارم، ماڈرنا، فائزر کا، ہم نکالے ویکسین، بھائی سر جوڑ کر بیٹھے، کھانا پوری نہیں۔ اور اب تو یہ بھی دیکھیں کہ ماضی میں بھی اگر ہمارے بے گناہ کارکن تھے، اجمل پہاڑی بھائی باعزت بری ہو کر باہر آئے ہیں۔ اجمل پہاڑی بھائی
बाइज्जत बरी होकर बाहर आया है। उसने असली मुक्ति इसी तरह जो असले है ना तेस्ता 90 का वो भी आज कहाँ गया। तो वक्त को समझे, आगे हमारा वक्त है, बस चलेंगे हम, थोड़ा सा वक्त को देखें, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। खाना पूरी नहीं, मीडिया के जरिए से नहीं, बैठ कर गुफ्तगू करें। मुझे बुलाए, मैं खालिद मकबूल भाई के घर जाने के लिए तैयार, मेरे को करना है, मैं उनके घर जाऊंगा। और डरना नहीं है, दबना नहीं है, और जमीर का सौदा नहीं करना चाहिए।